الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صلوات على محمد وعلى آج کی مجلس کے ایصال ثواب کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت فرما کر اس کا ثواب اپنے مرحومین کو، مرحوم دیگر مرحوم مومنین و مومنات اور خاص طور پر مرحوم الاڈینو محمد بچل، حافظ نظر حسین اور ان کی اہلیہ ملک باسط، اظہر ملک غلام حسین، تنویر عباس اور حال ہی میں فوت ہونے والے ہمارے عزیز غلام حسین زیدی صاحب کی روح کو ایصال کیا۔ ان مجالس اعزا کا اہتمام مختلف بانی مختلف افراد کرتے ہیں۔ آج کی مجلس اعزا میں خصوصی طور پر ہمارے برادری محترم جناب وسیم عباس صاحب نے شرکت کی ہے۔ ان کی حاجات کی برابری کے لیے بلند آواز سے مرتبہ صلوات اس سے پہلے کہ اپنی عرائض پیش کروں، مل کر خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ بار الہ کے چہاردہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جن برادران نے حق مودت کی ادائیگی کے لیے اس مجلس اعزا کا انعقاد کیا ہے، اس میں کسی بھی صورت شرکت کی ہے، انتظامات کے حوالے سے، انعقاد کے حوالے سے، پروردگارہ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگارہ دنیا بھر میں امام حسین علیہ السلام کے لیے عزاداری کا انعقاد کیا جا رہا ہے، پروردگارہ تمام مومنین کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا مومنین کی دینی دنیاوی حاجات کو پورا فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا جو مومنین بیمار ہیں، بیمار کربلا کے سب کے ان کو شفاء کاملہ و عاجلہ عنایت فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جو مومنین مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو مومنین قید ہیں ان کو رہائی عطا فرما، جو مومنین عدالتوں میں اور مختلف کیسز میں مبتلا ہیں پروردگارہ ان کی اس مشکل کو آسان فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جو مومنین بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا مراج اعظام قائد ملت جعفریہ اور مقام معظم رہبری کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم فرما۔ پروردگار اپنی آخری حجت کا ظہور فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ قرآن مجید کی جس آیت کو سرنامہ کلام قرار دیا ہوا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے دین اسلام کے انتخاب کا اعلان کیا گیا ہے، اور اسی حوالے سے وقتاً فوقتاً کچھ ٹوٹی پھوٹی عرائض آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ آج بات کو تھوڑا سا آگے بڑھانے کے لیے مثال کا سہارا لینا چاہ رہا ہوں۔ اگر آپ کی توجہ میرے ساتھ ہے تو بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ دو حصے گزشتہ چند دنوں سے آپ کے سامنے ہم عرض کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے دین کا ایک حصہ اس کی تعلیمات ہیں اور دوسرا حصہ ان تعلیمات کو پہنچانے والے ہیں۔ اس بات کو، اس نظام کو، اس سسٹم کو اگر ہم سمجھنا چاہیں تو ایک نظر آپ اگر کسی ایسے شہر کا تصور کریں، کسی ایسی جگہ کا، کسی ایسے علاقے کا تصور کریں کہ جہاں طبی سہولتیں نہ ہوں، ایسے میں
اس شہر میں، اس علاقے میں ایک ایسا ہسپتال یا ایک ایسی بلڈنگ قائم کی جائے کہ جہاں پر تمام بیماریوں کا علاج کیا جاتا ہو. اس علاقے میں بیمار سارے ہوں، ہر قسم کے بیمار ہوں، لیکن علاج کا انتظام نہ ہو. ایسے میں ایک ایسی بلڈنگ قائم کر دی جائے، ایک ایسا ادارہ قائم کر دیا جائے کہ وہ تمام بیماریوں کا علاج کرے. ادارہ قائم ہو گیا. کچھ ہی عرصہ گزرا کہ بیماروں کے علاج کے لیے مشینیں لائی جانے لگی. بھائی بیماروں کے ٹیسٹ ہوں گے، پھر اس کے علاوہ کوئی مختلف قسم کی جیسے فزیو تھراپی ہو رہی ہے اور فلاں تھراپی ہو رہی ہے، مختلف قسم کی یہ جو علاج ہے، کینسر کے لیے کیمیو تھراپی ہو رہی ہے، اور پتہ نہیں مجھے تو ان چیزوں کے نام بھی یاد نہیں ہے، لیکن ہمارا اور آپ کا آئے روز کا ان اداروں سے تعلق واسطہ رہتا ہے کہ ہر بیماری کے علاج کے لیے کچھ نہ کچھ مشینیں ہیں، وہ کسی نہ کسی انداز میں بیماریوں کا علاج کر رہے ہیں، ساتھ میں دوائیاں بھی دے رہے ہیں، طریقے بھی بتا رہے ہیں. تو جب یہ علاج کے لیے یہ سارا نظام، یہ سارا سسٹم کسی علاقے میں لایا جاتا ہے تو اس کو لانے کے لیے کیا ہوتا ہے کہ کچھ انجینئر بھی آتے ہیں جو ان مشینوں سے آشنا ہونا. اچھا، یہ انجینئر مختلف نوعیت کے ہوتے ہیں. کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا کام صرف اور صرف مشین لا کے وہاں پہ نصب کر دینی ہے، اور نصب کرنے کے بعد انہوں نے چلے جانا ہے. اگلا جو انجینئر آئے گا، اگلا جو عملہ آئے گا، اس کے اندر مختلف اور ایسے افراد ہوں گے کہ جو اس مشین کو چلانا جانتے ہوں گے، اور اس کے ذریعے اس کے اندر جو سافٹ ویئر اس کے ضروری ہیں اور جو چیزیں ضروری ہیں وہ نصب کر سکیں گے، کچھ آگے تعلیم دے سکیں گے، سمجھا سکیں گے. اور کچھ اس کے بعد ایسے افراد آئیں گے جنہیں ہم ڈاکٹر بھی کہتے ہیں کہ وہ اس سے علاج کرنا شروع کر دیں گے. ممکن ہے کہ کچھ افراد ایسے آئیں کہ جو ان تمام چیزوں سے آشنا ہوں. اگر کوئی فرد، کوئی شخصیت ایسی آ جائے کہ جو اس مشین یا ان مشینوں کی تمام چیزوں سے آشنا ہو، یعنی وہ مشین نصب بھی کر سکتی ہو، وہ مشین چلا بھی سکتی ہو، اس مشین کے ذریعے سے علاج بھی کر سکتی ہو، تو وہ شخصیت سب سے زیادہ اعلیٰ ہوگی، اس کو سب سے زیادہ تنخواہ دی جائے گی. بس اس مثال کو ذرا ذہن میں رکھیے گا. اسی کے ضمن میں چند چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی. بلند آواز سے محمد و آل محمد پر درود بھیجیے. ہم انسان بہت سی بیماریوں میں مبتلا تھے. بہت سے نام نہاد ڈاکٹر، بہت سے حکیم، بہت سے کاہن ہمارا علاج کرنے پر لگے ہوئے تھے. کوئی جادو کے ذریعے سے علاج کر رہا تھا، کوئی قانون کے ذریعے سے ہمارا علاج کر رہا تھا، کوئی اخلاق کے ذریعے سے علاج کر رہا تھا. توجہ ہے نا گزشتہ؟ تو سب یہ اس قسم کا علاج کرنے پہ لگے ہوئے تھے کہ ایک دم سے وہاں سے اعلان ہوا کہ تمہارے علاج کے لیے خداوند متعال نے انی جاعل فی الارض خلیفہ، تمہارے علاج کے لیے ہم ایک سلسلہ شروع کر رہے ہیں. اب یہ گزشتہ مجلس کی کچھ خلاصہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. تو سب سے پہلا انجینئر، یہ سب سے پہلا ہمارا معالج یا ہمارے لیے بیماریوں کا علاج کرنے کے لیے جو اصول لے کر آیا، اس کا نام ہے حضرت آدم. حضرت آدم کچھ بنیادی اصول لے کر آئے تاکہ ہماری تہذیب کو، انسانی تہذیب کو آگے بڑھا سکیں. اس میں شریعت نہیں تھی. حضرت آدم کے بعد بھی کچھ نبی آتے رہے یہاں تک کہ یہ محسوس کیا گیا کہ اب انسانی معاشرہ وسیع ہو چکا ہے، بیماروں کی تعداد بڑھ چکی ہے، مشینوں کی ضرورت زیادہ ہے. کچھ ایسے سافٹ ویئر انسانوں کے لیے لائے جائیں تاکہ جن سے ان کا اچھا علاج ہو سکے. تو اب نبی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک اور عہدے کا، عملے میں ایک اور شخصیت کا اضافہ کیا جسے رسول کہتے ہیں. توجہ ہے نا؟ جسے رسول کہتے ہیں. یعنی نبی کچھ عرصے تک آتے رہے اور نبی کے آنے کے بعد
ایک اور عہدے کا اضافہ کر دیا گیا کہ انسانوں کی بیماریاں زیادہ ہیں، لہذا ضرورت ہے کہ رسول بھی آتے ہیں۔ اچھا رسول آئے، انہوں نے علاج کرنا شروع کیا، ایسا نہیں ہے کہ رسول آنے کے بعد انبیاء کا سلسلہ ختم ہو گیا، نہیں، انبیاء بھی چلتے رہے، شریعت آتی تھی، اس شریعت کو، اس پیغام کو باقی انبیاء آگے بڑھاتے تھے، یہاں تک کہ ایک ایسی شخصیت کو بھیجا گیا، مشینیں ساری آ گئی، ایک ایسی شخصیت کو ابتدائی سروے کے لیے بھیجا گیا کہ آپ جائیں اور ذرا چیک کر کے آئیں کہ یہاں پر علاج کی کیا صورتحال ہے۔ تو اب جب ایک نئے عہدے کے ساتھ بھیجا جائے گا، بھئی پہلے صرف اور صرف انجینئر آ رہے تھے، عملہ آ رہا تھا بیماروں کو دیکھنے کے لیے، ایک ابتدائی سی بیماری کو دیکھنے کے لیے ڈاکٹرز بھی ساتھ بھیجے گئے کہ ایک سروے کر کے آئیں کہ مزید کن مشینوں کی ضرورت ہے، کن چیزوں کی ضرورت ہے۔ تو اسی طرح خداوند متعال نے انبیاء بھیجے، انبیاء بھیجنے کے بعد رسول بھیجے، رسول بھیجنے کے بعد اب ایک خصوصی جگہ پر بھیجنا تھا، تو حضرت ابراہیم کا امتحان لے کر امام بھی بھیج دیا۔ یہ خداوند متعال کی طرف سے انسانوں کی ہدایت کا سلسلہ شروع ہوا ہے، سلسلہ جاری ہے، یہاں تک کہ انسانوں کے علاج کے لیے خداوند متعال نے آخری رسول بھیج دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 عہدوں کے حامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی تعلیمات، اگر ایک نظر ان پہ ڈالیں، تعلیمات ایک عرصے تک آتی رہی، جب تعلیمات مکمل ہو گئی تو اس کے بعد سلسلہ عمل کا آیا کہ اب قیامت تک اس پر عمل کیا جائے گا۔ آدم سے لے کر قیامت تک دینی تعلیمات بھیج دی گئی۔ دوسری طرف اب اس سسٹم کو، اس علاج کو آگے بڑھانے کے لیے خداوند متعال نے آدم سے خاتم تک نہیں بلکہ آدم سے قیامت تک اس سسٹم کو چلانے کا انتظام کیا۔ توجہ ہے، آدم سے قیامت۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ آدم سے قیامت تک ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ جو 3 عہدے تھے، خداوند متعال نے نبی بھی بھیجا، رسول بھی بھیجا اور امام بھی بھیجا۔ ان 3 عہدوں میں سے ذرا مثال کی طرف پلٹیے گا کہ بھائی وہ جو مشینوں کو نصب کرنے کے لیے آئے تھے، وہ انجینئر جو مشینیں لگایا کرتے تھے، کچھ عرصے بعد جیسے ہی مشینیں لگی، مشینوں نے کام کرنا شروع کیا، تو اب ان انجینئرز کا اس عملے کی کیا ضرورت ہے؟ اب عملے کی ضرورت نہیں، ان کو واپس بھیج دیا جائے گا۔ پہلے اس قسم کے عملے کے لیے باقاعدہ بلڈنگ کے اندر دفتر ہوتا ہے کہ یہ انجینئر صاحب ہیں، یہ فلاں صاحب ہیں، یہ عملے کی فلاں فرد ہیں، یہ یہاں پر علاج کر رہے ہیں، تو لہٰذا ان کی ضرورت ہے، ان کا عہدہ یہاں پر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی جب اپنی تعلیمات بھیجنی شروع کی تو ان عہدوں کو باقی رکھا کہ ابھی نبی کی ضرورت ہے، ابھی رسول کی ضرورت ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمام کی تمام خبریں آ گئی، تمام کے تمام پیغامات آ گئے، تو اس کے بعد اب ان عہدوں کی ضرورت ختم ہو گئی۔ اب اس کے بعد ضرورت کس چیز کی ہے کہ وہ جو مشینیں آئی ہیں ان کے ذریعے سے علاج کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے جو تعلیمات بھیجی ہیں، ان تعلیمات کو قیامت تک محفوظ رکھا جائے۔ تھک کے تو سماعت نہیں فرما، قیامت تک ان تعلیمات کو محفوظ رکھا جائے۔ اچھا کوئی کچھ ایسے لوگ تھے، اب مجھے یہ بتائیں کہ اگر کوئی عہدہ ختم کر دیا جائے یا اس جو جہاں علاج ہو رہا ہے، جس مرکز میں علاج ہو رہا ہے، اس کے بارے میں اگر غلط تصورات جنم لیں تو کس قسم کی صورتحال پیش آئے گی؟ غلط تصورات، ایک مثال آپ کے سامنے عرض کر دوں، غلط تصورات ضروری نہیں کہ زمانے قدیم میں پیش آئیں، غلط تصورات کسی بھی دور میں پیش آ سکتے ہیں۔ پاکستان کے اندر سنا ہے کہ جب پہلے انگریزوں نے ریلوے لائن بچھائی اور اس کے اوپر ٹرین چلانے کا فیصلہ کیا تو میاں والی سائڈ پہ بعض نواب ہوا کرتے تھے، انہوں نے شدید مخالفت کی، کہا کہ یہ لوہے کا گھوڑا جو ہے نا یہ ہمارے یہاں سے نہیں گزرے گا،
اور انہوں نے پابندی لگا دی، نہ پٹری بنانے دے رہے تھے نہ کوئی اور کام کرنے دے رہے تھے. بڑی محنت کی گئی، بڑی مشکل سے راضی کرنے کی کوشش کی گئی، کسی صورت راضی نہیں بنی. یہاں تک کہ کسی وہیں علاقے کے کسی آدمی سے کہا کہ یار آپ تھوڑی سی زحمت کریں، نواب صاحب کو راضی کرتے ہیں اس کام کے لیے کہ ہمیں یہاں سے پٹری بنانے دیں، ان کی بھلائی ہے، انہی کا فائدہ ہے. وہ کسی صورت راضی نہیں تھے کہ یہ لوہے کا گھوڑا ہماری زمینوں سے نہیں گزرے گا. کسی بزرگ نے کہا کہ میں راضی کر دے گا. اب وہ بزرگ نواب صاحب کے پاس گئے اور کہنے لگے حضور اس لوہے کے گھوڑے کو گزرنے دیجئے، اس کا جو پہلا بچہ ہوگا وہ آپ کو دیں گے. انہوں نے کہا کہ ہاں یہ ٹھیک ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ غلط تصورات کسی بھی چیز کے بارے میں آ سکتے ہیں. لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے، لوگوں کے علاج کے لیے تعلیماتی سینٹر بنا تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا جناب یہاں تو جادو کیا جاتا ہے. لوگوں کے علاج کے لیے طبی مرکز بنا تو کہا گیا کہ یہاں تو جادو کیا جاتا ہے. ہوتا ہے نا. اگر میں زیادہ بہتر مثال دوں تو عام طور پر جیسے ہی کسی بیماری کا علاج شروع ہوتا ہے تو پاکستان میں کہنا شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ تولید نسل روکنے کے لیے کیا جا رہا ہے. یہ ایک عام تصور ہے کہ جیسے ہی کوئی دوائی ہمارے معاشرے میں پیش کی جاتی ہے یہ بات پھیلا دی جاتی ہے کہ پولیو کے ٹیکے نہیں لگوانے اس لیے کہ تولید نسل رک جائے گی، فلاں قسم کا نمک استعمال نہیں کرنا اس لیے کہ تولید نسل رک جائے گی. یہ تصورات ہمیشہ موجود ہیں. تو مجھے یہ بتائیں کہ اگر ان چھوٹی چھوٹی چیزوں میں یہ غلط تصورات پائے جا رہے ہیں تو اسلام جیسا دین آئے گا تو کیا صورتحال ہوگی؟ بلندر صلوات ایک مرتبہ پھر صلوات پڑھتے ہوئے تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیں. ایک مرتبہ پھر صلوات پڑھتے ہوئے جو آپ کے پیچھے آ رہی ہے وہ بھی آ رہی ہے. انسان کی یہ عادت ہے جہاں کوئی عجیب غریب چیز دیکھی، جہاں کوئی ایسی چیز دیکھی جو انسان کے ذہن میں نہ سمائے تو کہہ دیتا ہے کہ جادو. یہ میں اپنی طرف سے نہیں، اسلام کے ساتھ کیا ہوا کہ جیسے ہی نبی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت کا سلسلہ شروع کیا، ایک طویل عرصے تک مکے میں اور مدینے میں دعوت دینے کے بعد فتح مکہ کے موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے کو فتح کیا تو ابو سفیان نے بھی مجبوراً اسلام قبول کر لیا. اب اسلام قبول کرنے کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آنے لگا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، نبی کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ مکے کے اندر کسی قسم کی خون ریزی نہ ہو اور مکہ آرام سے تباہ ہو جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عباس سے کہا کہ عباس کسی اونچی سی جگہ پر کھڑے ہو کر عباس ابو سفیان کو یہ سارے کا سارا منظر دکھاؤ کہ کتنا بڑا لشکر آ رہا ہے تاکہ یہ مقاومت نہ کریں، جنگ نہ کریں اور سرزمین امن پر خون نہ بہایا جائے. اب ابو سفیان اس لشکر کو دیکھ رہا ہے، دیکھنے کے بعد کہتا ہے کہ عباس تمہارے بھتیجے کا ملک تو بہت عظیم ہو گیا، بڑی سلطنت حاصل کر لی ہے. تو حضرت عباس اسی وقت کہتے ہیں کہ یہ سلطنت نہیں ہے، نبوت ہے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسلام جیسی چیز، اسلام جیسے دین کے بارے میں بھی تصور کیا آیا ہے کہ یہ سلطنت ہے. جس طرح سے دنیا بھر میں ہر نئی چیز، ہر اچھی چیز کے بارے میں اس قسم کے تصورات آ جاتے ہیں تو اسلام کے بارے میں بھی ایسا ہی تصور آیا. اچھا یہاں پر ایک اور واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ یہ جو حکومت نے اتنا بڑا ہسپتال بنایا ہے، اتنا بڑا طبی مرکز بنایا ہے، علاج کر رہے ہیں، مختلف انواع و اقسام کا علاج کر رہے ہیں، اگر اس علاقے کے اس طبی مرکز کے اس معالج سینٹر کے یہاں کے جو ڈاکٹر صاحب ہیں، جو بڑی شخصیت ہیں، وہ چلی جائیں اور اپنے بعد کسی اور کو کہہ جائیں کہ یہ علاج کریں گے اور وہاں پر کاہن اور اس قسم کے جو حکیم وغیرہ ہیں یا جو وہاں پر عملہ کام کرتا رہا ہے
وہ اس طبی مرکز پہ حملہ کر لے یا قبضہ کر لے اور قبضہ کرنے کے بعد کہے کہ جناب یہاں پر اس کے بعد یہ لوگ چلائیں گے. کر سکتے ہیں نا. عام طور پر چھوٹے چھوٹے گاؤں جو ہوتے ہیں وہاں پر یہی صورتحال ہوتی ہے کہ جیسے ہی ڈاکٹر صاحب جاتے ہیں گاؤں کا کمپاؤنڈر قبضہ کر لیتا ہے کہ جب تک ڈاکٹر صاحب نہیں آتے تو میں اس کو چلاؤں گا. یہ تصور عام طور پر پایا جاتا ہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام بھی ہے. نبوت کا عہدہ ختم ہوا, امامت کا عہدہ ختم ہو گیا, معاف کیجیے گا رسالت کا عہدہ ختم ہو گیا. یہ دو عہدے ختم ہو گئے, امامت کا عہدہ باقی ہے. اب جیسے ہی یہ عہدے ختم ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے گئے, 3 عہدے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھے. نبی بھی تھے, رسول بھی تھے, امام بھی تھے. اپنے بعد امامت کا سلسلہ ابھی میں عرض کروں گا کہ کس طرح سے نبی نے آگے بڑھایا. یہ جو 2 عہدے ختم ہوئے جیسے ہی وہاں پر موجود عملے میں جو اسلام کے ساتھ اپنا معالجہ بھی کرواتا رہا, اسلام سے اپنا علاج بھی کرواتا رہا, جیسے ہی یہ دیکھا کہ یہ چلے گئے ہیں, ان کا تصور نبوت کے بارے میں ٹھیک نہیں تھا, نہ ان کا تصور رسالت کے بارے میں ٹھیک تھا. یہ نبوت کو کیا سمجھتے تھے؟ بادشاہت. یہ میں اپنی طرف سے عرض نہیں کر رہا ہوں. اگر آپ طاہر القادری صاحب کی کتاب وہ جو غدیر کے بارے میں انہوں نے لکھی ہے تو توجہ کیجیے گا, وہ جو کتاب لکھی ہے اس کے اندر انہوں نے نبی کی جانشینی کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے. کہا ہے ولایت کس چیز کی؟ دنیا کی اور دین کی. دنیا کی اور دین کی. دین کی تمام ذمہ داری اہل بیت کے پاس ہے, دنیا کی ذمہ داری اصحاب کے پاس ہے. مجھے یہ بتائیں کہ دنیا کی ذمہ داری خلافت میں اور بادشاہت میں کیا فرق رہ جائے گا؟ تو اب وہ لوگ کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانے کے بعد نبی کے لیے اپنی طرف سے جانشین معین کرنا شروع کیا ہے, در حقیقت وہ اسلام کے ان عہدوں سے ناآشنا ہے, اسلام کی ان تعلیمات سے ناآشنا ہے. اچھا میں ایک اور مثال کے ذریعے سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں, چونکہ مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ شاید میں اپنی بات پہنچا نہیں پا رہی. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اگر اسی ہسپتال میں کچھ لوگ اس ہسپتال کے اختیارات کو, انتظامات کو سنبھالنے کے بعد لوگوں کا علاج کرنا شروع کر دیں, تو جس حکومت نے وہ ہسپتال بنایا ہے جیسے ہی اس کے اختیارات یا اس کی فوج یا اس کی پولیس وہاں تک پہنچے گی ان سب کو گرفتار کر دے گی. ایسے ہی یہ اصول ہے کہ بھائی تمہیں کس نے حق دیا ہے کہ تم ہسپتال میں گھس کے اور علاج اور معالجہ کرنا شروع کر دو. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے ڈاکٹر بھیجے ہیں, تم نے ان ڈاکٹروں کو, ان معالجوں کو نکال دیا ہے. یہ بات ذہن میں رہے. اب ذرا تاریخ اسلام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعد اماموں کا تعارف کروایا ہے کہ میرے امیر المومنین علیہ السلام کے حوالے سے تو آپ جانتے ہیں, لیکن امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے بارے میں بھی فرمایا کہ میرے یہ دونوں بیٹے امامان قاما او قائدا, یہ دونوں بیٹے میرے امام ہیں, کھڑے رہیں یا بیٹھے رہیں, یعنی تمام کی تمام تعلیمات ان سے لینی ہے. یہ اصول ہے, یہ سادہ سا اصول ہے. اچھا اب ایک نظر آپ روایات پر ڈالیں. تاریخ اسلام میں روایات کی ایک بہت بڑی مقدار روایات حوض یا حدیث حوض کے نام سے معروف ہے. حدیث حوض کیا ہے؟ حدیث حوض یہ ہے کہ تقریباً کم از کم 50 کے قریب احادیث ہیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں
کہ میں ساقی کوثر میدان حشر میں لوگوں کو پانی پلا رہا ہوں، حوض کوثر سے سیراب کر رہا ہوں، کہ ایسے میں میرے اصحاب کی، میرے دوستوں کی، میرے جاننے والوں کی ایک جماعت آئے گی، جیسے ہی وہ جماعت آئے گی میں دیکھ کر ان کو پہچان لوں گا، میں پہچاننے کے بعد انہیں اٹھا کر حوض کوثر پر لانا چاہوں گا کہ ایک دم سے انہیں مجھ سے دور کر دیا جائے گا، یا میرے اور ان کے درمیان پردہ حائل کر دیا جائے گا۔ یہ مختلف روایتیں ہیں، جس میں کسی میں کہا گیا ہے کہ پردہ حائل کر دیا جائے گا، کسی میں کہا گیا ہے کہ فرشتے انہیں کھینچ کے حوض کوثر سے دور کر دیں گے۔ تو میں کہوں گا اصحابی اصحابی، تو خدایا یہ ساری زندگی میرے ساتھ کام کرتے رہے ہیں، میرے ساتھ خدمت کرتے رہے ہیں، میرے ساتھ محنت کرتے رہے ہیں، تو اتنی محنت کے بعد خداوند متعال کی طرف سے جواب دیا جائے گا کہ اے حبیب آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا تبدیلیاں کی۔ مثال کو پھر توجہ، مثال کی طرف پھر توجہ کیجیے گا کہ اگر کوئی وہی کا حملہ جنہوں نے ہسپتال بنانے میں مدد کی ہو وہ ہسپتال کے اوپر قبضہ کر لے، قبضہ کرنے کے بعد ان کو جیل کے اندر ہسپتال بنانے والا فرد اگر دیکھے تو حکومت سے کہہ سکتا ہے نا کہ سرکار یہ تو میرے ساتھ ہسپتال بنانے میں شریک رہے ہیں، انہوں نے تو بڑی محنت کی ہے، میرے ساتھ ہر جگہ آنے جانے میں رہے ہیں، ان کو کیوں گرفتار کر لیا؟ تو وہ کہیں گے کہ حضور آپ وہاں سے آئے تھے تو آپ کے آنے کے فوراً بعد انہوں نے ہسپتال پہ قبضہ کر لیا، نہ صرف قبضہ کیا بلکہ لوگوں کا غلط علاج بھی کیا، غلط علاج کرنے میں انہوں نے پتہ نہیں کیا کیا کتنے نقصان پہنچائے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین لے کر آئے، دین لانے کے بعد تمام تعلیمات پہنچائیں، تعلیمات پہنچانے کے بعد جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گئے تو نبی کے جانے کے بعد کچھ لوگوں نے دین پر قبضہ کر لیا، دین پر قبضہ کرنے کے بعد اب جب یہ خدا کی بارگاہ میں پیش ہوں گے تو خداوند متعال ان کو حوض کوثر سے دور کر دے گا۔ کہ انہوں نے دین میں کیا کیا تبدیلیاں کی ہیں، انہوں نے دین کو بدل ڈالا۔ اچھا یہ حدیث ہمارے یہاں سے زیادہ ہمارے برادران کے یہاں ذکر ہوتی ہے، اہل سنت کے ہاں یہ حدیث ذکر ہوئی ہے، تو میں بس صرف اس حوالے سے اتنا عرض کرنا چاہوں گا کہ ان احادیث کی بنیاد پر کم از کم البتہ اہل سنت تو یقیناً تعداد بڑھائیں گے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ ہمارے بارے میں تصور یہ پایا جاتا ہے کہ ہم اصحاب کو نہیں مانتے، اصحاب کا احترام نہیں کرتے، نہیں یہ تصور بہت غلط ہے۔ ہمارے نزدیک اصحاب کی اکثریت بلکہ بہت بڑی اکثریت، ابھی میں فگر بتاؤں گا تو آپ خود ہی سمجھ جائیں گے، بہت بڑی اکثریت جنتی ہے۔ ہم تو ان احادیث کی وجہ سے، ان صحیح احادیث کی وجہ سے کہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ یہ 3-4 افراد ہی دوزخ میں جائیں گے، اس سے زیادہ نہیں، یعنی چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے، اس سے زیادہ کی ہم پیشکش نہیں کرتے، اس سے زیادہ نہیں کہتے، یہ گنے چنے افراد، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، یہ مجرم کے طور پر پکڑے جائیں گے جنہوں نے نبی کا دین تبدیل کیا، جنہوں نے نبی کے دین میں بدعتیں ایجاد کی، جن کے بدعتیں ایجاد کرنے کی وجہ سے اسلام کے اندر جن لوگوں کا علاج ہو رہا تھا، جو لوگ اپنے اعمال انجام دے رہے تھے، جو لوگ خدا کی بارگاہ میں صحیح جانا چاہتے تھے، اپنے اعمال کو قبول کروانا چاہتے تھے، لیکن ان چند افراد کی وجہ سے اس لیے کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی دین لے کر آؤ گے، اس کے علاوہ اگر کسی طریقے سے عمل کر کیا ہوگا، تو یہاں پر بس اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں، آج زیادہ لمبی چوڑی گفتگو نہیں کر رہی، کہ خداوند متعال نے تعلیمات بھی دی، تعلیمات کے ساتھ ساتھ ایسی شخصیات بھی پیش کی۔ تو یہ جو شخصیات پیش کی ہیں ان کے حوالے سے بس آخری بات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، مجھے یہ بتائیں کہ اگر کوئی تعلیمی اور یہ علاج والا جو مرکز ہے یہ اگر چل پڑے، کام کرنا شروع کر دے
2 4 6 ڈاکٹر آئیں گے اور وہ وہیں پر عام طور پر میڈیکل کالج بھی ساتھ بنا دیا جاتا ہے، وہ وہیں پر تعلیم دینا شروع کر دیتے ہیں. ایسے ہی ہوتا ہے نا، عام طور پر آپ کوئی بڑا ہسپتال دیکھیں تو اس کے ساتھ ایک میڈیکل کالج بھی بنا دیتے ہیں کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہاں پر بچے تربیت پائیں اور وہ علاج کرنا شروع کر دیں. توجہ ہے بھئی، عام طور پر کوئی بڑا ہسپتال آپ جہاں پر بھی دیکھیں گے اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا میڈیکل کالج بھی بنا ہوا ہوگا. وہاں پر بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں اور وہی بچے تعلیم حاصل کرنے کے بعد کوشش کرتے ہیں کہ اسی ہسپتال کے اندر لوگوں کا علاج کرنا شروع کر دیں. تو اللہ تعالیٰ نے جو سلسلہ امامت بھیجا تھا، جو سلسلہ امامت اور تعلیمات کی حفاظت کے لیے اور لوگوں کو سکھانے کے لیے بھیجا تھا، تو ائمہ معصومین علیہم الصلوۃ والسلام دین کی حفاظت کے ساتھ ساتھ لوگوں کو دین سے آشنا کرنے کے ساتھ ساتھ کچھ لوگوں کی تربیت بھی کرتے رہے. توجہ ہے، کچھ لوگوں کی تربیت بھی کرتے رہے. کبھی ابان ابن تغلب سے کہا کرتے تھے کہ ابان ہمیں اچھا لگتا ہے کہ تم اس مسجد میں بیٹھا کرو اور بیٹھ کر لوگوں کو معرفت اہل بیت کی تعلیم دیا کرو. توجہ چاہ رہا ہوں، ابان ہمیں اچھا لگتا ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکتب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے اندر وہ چھوٹا سا کالج ہے، وہ چھوٹا سا مدرسہ ہے جس کے اندر افراد کی تربیت کی جا رہی ہے تاکہ یہ دین کو سکھائیں. اچھا، وہ جو عام طور پر یہ جو بیمارستان یا ہسپتال بنایا جاتا ہے، اس کے اندر سے جب اپنی نفری آنا شروع ہو جاتی ہے علاج کے لیے، تو وہ جو اصلی افراد ہوتے ہیں انہیں واپس بلا لیا جاتا ہے کہ اب یہ بیماری کا مرکز چل پڑا ہے، اب یہاں پر کسی کی ضرورت نہیں ہے، آپ ہمارے پاس واپس آ جاؤ، اگر کبھی ضرورت پڑی تو ہم بھیج دیں گے. تو اسلام کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اسی عقلی اصول کو مد نظر رکھا ہے. 11 ائمہ معصومین علیہم الصلوۃ والسلام نے اپنے مکتب کے اندر مسلسل اسلام کی تعلیم دینے کے لیے شاگرد پروان چڑھائے. کلینی سے خمینی تک اور خمینی کے بعد آج تک مراجع اعظام، مجتہدین کرام دین کی، آل محمد کے دین کی تبلیغ کر رہے ہیں. آل محمد کے دین کو بالکل اسی طرح سے سمجھا رہے ہیں جیسے وہ دین ہمارے لیے ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری انجینئر کو، اپنے آخری معالج کو، اپنے آخری ڈاکٹر کو ابھی اپنے پاس رکھا ہوا ہے کہ اگر کبھی دین کے اندر کوئی مشکل پیش آئے گی، اگر دین کے اندر کوئی ایسی کڑی مشکل پیش آئے گی تو وہ ظہور کرے گا. اور کڑی مشکل کے لیے اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، اس کڑی مشکل کے لیے خداوند متعال نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے فرمایا ہے کہ اے حبیب، ان لوگوں کو مختلف طریقوں سے بتا دو کہ جب دنیا ظلم و ستم سے بھر جائے گی تو خداوند متعال نسل فاطمہ میں سے اپنے آخری تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، آواز بلندتر صلوات. جب دنیا ظلم و جور سے بھر جائے تو خداوند متعال نسل فاطمہ میں سے ایک شخص کو بھیجے گا جو اس پوری دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے. یہی ہے نا مجموعی طور پر. تو یہ انتظام ہے جو خداوند متعال نے ہمارے لیے کیا. اور دوسری طرف یہاں تک آج میں نے کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کر دی. تو ایک مرتبہ پھر ہم پڑھتے ہیں کہ ابھی بھی ہمارا معاملہ ہمارے احباب کے ساتھ حل نہیں ہوا. دین کی حقیقی تعبیر کے حوالے سے کچھ عرائض ہیں.
ہمارے جو احباب ہیں جو کہتے ہیں کہ اصحابی کا نجوم بے ایہم اقتدیتم، ان کے پاس بھی کچھ دلائل ہیں، کچھ طریقے ہیں، ان کے حوالے سے انشاءاللہ گفتگو اگلی جو چند مجالس ہیں ان کے اندر جاری رکھیں گے۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ آج حدیث حوض کا تذکرہ ہوا ہے، تو حدیث حوض کے حوالے سے تمام روایات کے اندر صرف 2 شخصیات کو ساقی کوثر کہا گیا ہے۔ البتہ روایات کے اندر باقی ائمہ کا بھی تذکرہ ہے، لیکن خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی علیہ السلام۔ مجھے حدیث حوض کے حوالے سے گفتگو نہیں کرنی، میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ حدیث حوض کی روشنی میں کائنات کے اندر جتنے بھی مسلمان ہیں، جتنے بھی مستضعف ہیں، جن کی بھی شفاعت ہو جائے، جن کو بھی خداوند متعال معاف کر دے گا، خداوند متعال بڑے وسیع انداز میں لوگوں کو معاف کرے گا، جس کو معافی مل جائے گی اس کو سیراب کیا جائے گا، اسے پانی پلایا جائے گا۔ یہ پانی یہ سیراب کیا جانا کون کرے گا؟ یہ رسول کریں گے اور علی کریں گے۔ تو جو مسلمان اپنے ایمان سے بتائیے گا، اگر کبھی حدیث حوض کو ایک دفعہ سن لے تو اس کا دل کرے گا نا کہ آج کا انسان ہو تو اس کا دل کرے گا کہ میں کسی سید کو پانی پلاؤں، میں اولاد رسول کو پانی پلاؤں، تاکہ کل کم از کم شاید یہی چیز باعث بنے کہ مجھے پانی پلایا جائے حوض کوثر پر۔ لیکن امت نے کیا نہیں ایسا۔ امام حسین علیہ السلام پورا خاندان پیاسا، ایک دن کا نہیں، 2 دن کا نہیں، 3 دن سے بوڑھے بھی پیاسے ہیں، جوان بھی پیاسے ہیں، عورتیں بھی پیاسی ہیں، بچے بھی پیاسے ہیں، لیکن بوڑھوں اور جوانوں کو شہادت نے سیراب کر دیا۔ جیسے ہی کوئی شہید ہوتا تھا فوراً امام حسین سے کہتا تھا، یہ شہید ہونے والا ہوتا تھا، روح قبض ہو رہی ہوتی تو کہا کرتا تھا، آقا آپ کے نانا پانی کا جام لے کر آ گئے تھے، امیر المومنین علیہ السلام پانی کا جام لے کر آ گئے تھے۔ علی اکبر جب امام حسین جناب علی اکبر کی لاش پر آئے ہیں نا، تو جیسے ہی اپنی گود میں رکھا ہے جناب علی اکبر کہتے ہیں، بابا نانا کے پاس 2 جام تھے، ایک جام میرے لیے ہے اور ایک جام آپ کے لیے ہے۔ ان سب کی پیاس ختم ہوتی رہی ہے۔ عصر عاشور کو جب امام حسین علیہ السلام نے استغاثہ بلند کیا ہے، حل من ناصر ینصرنی، حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، حل من مغیث یغیثنا، جیسے ہی یہ استغاثہ بلند کیا ہے، خیام کے اندر ہلچل مچ رہی ہے۔ خیام میں بیویوں سے حسین کی تنہائی برداشت نہیں ہوئی، جیسے ہی خیام کے اندر گلے کی آواز بلند ہوئی، امام حسین علیہ السلام خیمے میں آئے تاکہ عورتوں کو تسلی دے سکیں، تاکہ بیویوں کو تسلی دے سکیں۔ میں ہاتھ باندھ کر عرض کروں گا کہ مولا کن بیویوں کو تسلی دینے آئے ہیں جن کا اکبر جیسا فرزند مارا گیا، جن کے قاسم جیسے بچوں کے ٹکڑے ہو گئے، جن کے اون و محمد مارے گئے، جن کے وارثوں کے لاشیں زمین پر پڑے ہیں، جن کا آخری وارث میدان کربلا میں کھڑا ہو کر کہہ رہا ہے، حل من ذابر یذب عن حرم رسول اللہ۔ مولا کس کو تسلی دینے کے لیے آ رہے ہیں؟ ابھی مولا خیام میں پہنچتے ہیں، بیویوں کو تسلی دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایک بچے کی آواز بلند ہوتی ہے، بچے کے گریے کی آواز سن کر امام حسین کہتے ہیں، یا اختی، اے بہن، ناولینی طفلی الصغیر، اے بہن مجھے یہ میرا چھوٹا بچہ، میرا علی اصغر مجھے دے دو، ان اودعہ، کہ میں اس سے رخصت کر لوں، میں اس سے الوداع کر لوں۔ عزادارو دیکھیے گا مولا نے الوداع کیسے کیا ہے علی اصغر سے۔ بس عزادارو جب
جناب رباب نے یا جناب زینب نے علی اصغر کو لا کر دیا. امام حسین خیموں سے نکلے. خیموں سے نکلنے کے بعد ایک بلند جگہ پر کھڑے ہوئے. بلند جگہ پر کھڑے ہوئے دھوپ کی تمازت سے دیکھا علی اصغر کا چہرہ کملانے لگا ہے. بس حسین سے یہ دیکھا نہیں گیا کہ علی اصغر کے چہرے پر دھوپ کی گرمی پڑے. حسین نے فوراً اپنی ابا ڈال دی. ابا ڈالنے کے بعد لشکر اشقیاء کو خطاب کر کے کہتے ہیں اے فوج اشقیاء, تمہارے نزدیک مجرم ہوں تو میں, تمہارے نزدیک گناہگار ہوں تو میں. تم نے میرے اصحاب کو شہید کر دیا, میرے جوانوں کو شہید کر دیا. اگر تمہارے اندر تھوڑا سا رحم ہے تو اس بچے کو پانی پلا دو. عزادارو امام حسین علیہ السلام نے یہ باتیں کرنا شروع کی. فوج اشقیاء کے اندر ایک زلزلہ سا طاری ہوا. آپ فوج اشقیاء کی اور حضرت علی اصغر کی جنگ تھوڑی سی دیکھیے گا, ذرا توجہ چاہتا ہوں. آج سارا دن امام حسین علیہ السلام جب بھی گفتگو کرنے کے لیے گئے تو فوج اشقیاء جانتے ہیں کیا کیا کرتی تھی کہ سپاہی ڈھالوں سے ڈھالیں ٹکرایا کرتے تھے. سپاہی زمین پر زور زور سے پیر مارتے تھے. سپاہی طبل بجایا کرتے تھے. اس کا نتیجہ یہ نکلتا تھا کہ حسین علیہ السلام کی آواز کسی کے کانوں میں سنائی نہیں دیتی تھی. لیکن جب امام حسین اصغر کو لے کر آئے ہیں نا, اور جیسے ہی علی اصغر کے چہرے سے اپنی ابا ہٹائی ہے, اما ترون کیف یتلذذ, کیا تم دیکھ نہیں رہے ہو کہ علی اصغر کیسے مچھلی کی طرح سے تڑپ رہا ہے. بس یہ منظر دیکھ کے ہی وہ جو ڈھالیں لے کر کھڑے تھے ان کے ہاتھوں سے ڈھالیں چھوٹ گئی. لوگوں کے پیر زمین کے اندر گڑ گئے, پریشان ہو کر رونے لگے. دوسری طرف منہ کیا. ابن سعد نے جیسے ہی یہ منظر دیکھا کہا کہ شاید اب سب کچھ پلٹ جائے گا. فوراً ہرملہ کو آواز دی اقطع کلام الحسین, ارے حسین کی آواز کو روک دو. ہرملہ نے بھی آواز کو روکنے کے لیے عزادارو کسی معمولی تیر کا انتخاب نہیں کیا. اس تیر کا انتخاب نہیں کیا جو حضرت سعید کے سینے میں مارا تھا. اس تیر کا انتخاب نہیں کیا جو مشک سکینہ میں مارا تھا. اس تیر کا انتخاب نہیں کیا جو ابو الفضل عباس کی آنکھوں میں مارا تھا. اس تیر کا انتخاب کیا جو علی اصغر کے قد سے 2 گنا بڑا تھا. حضرت اللہ مولا سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دے. بس عزادارو تیر چلا ہے. تیر چلنے کے بعد جو کیفیت ہوئی ہے میں ابھی عرض کروں گا. تیر چلنے کے بعد امام حسین علیہ السلام علی اصغر کو لے کر خیام کی طرف واپس پلٹے ہیں. امام حسین کی عجیب حالت ہے. 7 قدم آگے چلتے ہیں, پھر پلٹ آتے ہیں, پھر آگے بڑھتے ہیں, پھر پلٹ آتے ہیں. گویا امام حسین تردید کا شکار ہے کہ میں کس طرح سے جا کے رباب کو بتاؤں تیرے اصغر کی پیاس بجھ گئی. میں کس طرح سے زینب کو بتاؤں کہ اصغر کو پانی پلا دیا ہے. حسین آگے بڑھے, خیموں کے پاس آئے. جناب رباب نے دیکھ کر پوچھا آقا کیا علی اصغر کو پانی پلا دیا ہے؟ حسین نے اصغر کو دیا کہ ہاں نانا کی امت نے علی اصغر کی پیاس تیر سے شعبہ سے بجھا دی ہے. بس علی اصغر کو دیا. اب عزادارو میں علی اصغر کی شہادت کی 3 حالتیں بیان کرنے لگا ہوں. عزادارو توجہ کیجیے گا, یہ مقتل کے جملے ہیں. عزادارو علی اصغر کی وہ 3 حالتیں کیا ہیں؟ روایات کے اندر یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب تیر لگا انقلب علی ید ابی, علی اصغر کو تیر لگا, علی اصغر باپ کے ہاتھ میں الٹ گیا. دوسری حالت جو مقاتل میں بیان کی گئی ہے علی اصغر ایک کان سے دوسرے کان تک سوا ہو گیا ہے. عزاداروں تیسری حالت مقاتل نے بیان نہیں کی ہے. تیسری حالت رباب نے بیان کی ہے. بی بی اپنے بچے کی طرف دیکھ کر کہتی ہے علی اصغر اب مثلوں کا تنہار, علی اصغر تیرے جیسوں کو قہر کیا جاتا ہے. حضرت اللہ مولا سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دے. بیویوں نے گریہ شروع کیا. حسین نے اصغر کی لاش لی. اصغر کی لاش لے کر خیام کے پیچھے آئے. خیام کے پیچھے کیوں
پیچھے آئے ہیں، خیام کے پیچھے آگے کچھ گرم ریت کو ہٹایا ہے، گرم ریت کو ہٹانے کے بعد علی اصغر کو قبر میں رکھا ہے۔ عزیزارو مجھے یہ بتاؤ اس شخص کی مظلومیت کا کیا عالم ہوگا جسے اپنے بیٹے کا جنازہ خود اٹھانا پڑے، جسے اپنے بیٹے کا جنازہ خود اٹھا کے قبر کے اندر اتارنا پڑے۔ بس حسین کی مظلومیت کا ایک منظر اور سن لیں، حسین نے جیسے ہی قبر میں رکھا، قبر میں رکھنے کے بعد ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے نا کہ امام حسین سے برداشت نہیں ہوا کہ علی اصغر کے چہرے پر دھوپ کی تمازت ہو، علی اصغر کے چہرے پر گرم دھوپ آئے۔ عزیزارو بس حسین نے علی اصغر کو قبر میں رکھا۔ میں نہیں جانتا کربلا کی گرم ریت کو کس طرح سے حسین نے علی اصغر کے چہرے پر ڈالا ہوگا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مولا سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دے۔ علامہ سبط حسن فرمایا کرتے تھے کہ مولا مجھے ایک بات بتا دیجئے کہ ان کے جملے ہیں، میں آپ کی نظر کر رہا ہوں۔ علامہ سبط حسن کہا کرتے تھے کہ مولا آپ تو جانتے تھے کہ یہ لوگ کسی بھی بچے پر رحم نہیں کریں گے، یہ علی اصغر پر رحم نہیں کریں گے، تو مولا لے کر کیوں گئے؟ مولا لے کر نہ جاتے۔ امام حسین کہتے ہیں کہ کسی بھی 6 مہینے کے بچے کو پالنے کے لیے 2 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، ایک جھولا، دوسرا ماں کی آغوش۔ لیکن آج رات کو علی اصغر کا جھولا جلا دیا جائے گا، علی اصغر کی ماں کے ہاتھوں میں رسد ہوگی۔ ارے علی اصغر کو کون سنبھالے گا؟